جی بچوں، تو بھوشن سنگھ کے کردار کو زیر بحث لاتے ہیں۔ ویسے تو ٹوپا ٹیک سنگھ میں بہت سے کردار تھے جن کی حرکات و سکنات، احساسات اور جذبات دیکھنے کو اور محسوس کرنے کو ملے، لیکن بھوشن سنگھ کا کردار نہ صرف مرکزیت کا حامل ہے بلکہ اس میں ہمیں حقیقی زندگی کا رنگ اور ایک جیتے جاگتے انسان کی کہانی بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پاگل ہونے کے باوجود احساسات سے عاری نہیں تھا۔ تقسیم کی وجہ سے چونکہ اس کے اہل خانہ ہندوستان چلے گئے تھے، اس لیے وہ بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ حب الوطنی کی اعلیٰ مثال یہ کردار تھا اور جس کی تکرار یہ تھی کہ میرا ٹوپا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ آہنی اور مضبوط اعصاب کا مالک، اور یہ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ 15 سال تک جس نے ایک ٹانگ پر کھڑا رہا تھا۔ خوددار کردار تھا۔ بارڈر پر تبادلے کے وقت یہ زمین کے اس ٹکڑے پر گرا اور جان دے دی جو نہ پاکستان میں تھا نہ ہندوستان میں تھا۔ یہ اس کا اپنا ٹوپا ٹیک سنگھ کہلایا۔ خاموش مزاج کردار، بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرتا تھا اور خاموش طبع تھا۔ بے ضرر انسان جسے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ خاموش رہنے والا یہ کردار جس کا ایک مخصوص تقیہ کلام تھا، اوپڑی دی گڑ دی، انیکس دی بے دہانہ دی، منگ آف دی، کبھی لالٹین تھا تو کبھی وہ ہندوستان یا پاکستان یا جو کچھ بھی، یہ اس کا مخصوص تقیہ کلام تھا جو اس کی زبان سے ایک ورد کی طرح جاری رہتا تھا۔ تو بچوں، یہ کچھ بھوشن سنگھ کے اہم کردار کی خصوصیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ امید ہے آپ کو منٹو کا یہ افسانہ، منٹو کی وجہ شہرت، اس کے افسانے کے اہم نکات، پھر تنقیدی نکات، اور بھوشن سنگھ کے جو مرکزی کردار تھا اس کے اہم نکات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے افسانے کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔